سبحان خان میو چینل کی جانب سے اہل اسلام اہل انسانیت کو السلام علیکم۔ اس چینل پر غریب مظلوم عوام کی آواز بلند کی جاتی ہے۔ ہمارے ملک پاکستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال، پھیلتی ہوئی بدعت، ہوتی ہوئی ناانصافی، ہمارے ملک پاکستان میں قرآن پاک کے نظام کو نافذ کرنے میں رکاوٹ بننے کی بابت آواز بلند کی جاتی ہے۔ آج اس چینل پر ایران کی بہادری اور ایمانداری اور یزید ٹرمپ کی منافقت اور ہمارے ملک پاکستان کی غلامی کرنے والے اور پاکستان میں ٹیکس لگانے والے اور پاکستان کو برباد کرنے والوں کی بابت آواز بلند کی جائے گی۔ اسے توجہ سے سنیں اور سن کر اچھا لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اہل انسانیت میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے بھی ضرور تحریر کریں۔ میرے قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں اور بہنوں اور اہل انسانیت کے تمام انسان اور تمام عہدیدار، فوج کے ہائی افسروں سے لے کر اور تمام عدلیہ انتظامیہ، دیکھیں اللہ کی طرف اور یزید کی طرف کہ یزید کا کیسا کردار ہے، ٹرمپ کا، اور اللہ کو پہچاننے والوں کا کیسا کردار ہے۔ دنیا میں ایماندار، عزت مند، غیرت مند اور اپنے ملک کو باوجود پابندیوں کے چلانے والا ملک ایران ہے، اور قرآن پاک کا نظام نافذ کرنے والے دو ملک ہیں، ایک ایران اور ایک افغانستان، جن میں قرآن پاک کا نظام نافذ ہے۔ تو یزید اور فرعون نمرود نے پوری انسانیت کے ملکوں پر اور ان کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے جو جرم کیے، جن کی تاریخ میں مثال نہیں مل سکتی، فلسطینیوں کا خون بہایا اور بہہ رہا ہے، لبنان پر حملے ہو رہے ہیں، اسرائیل کی بھرپور سپورٹ کرتا ہے، اس کو ہر طرح کی مدد دیتا ہے، اور پھر انسانیت کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ جرم کرواتا ہے اور اس کی تائید کرتے ہیں۔ تو بھائی، جو اللہ پاک ہے، موت اور زندگی اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ جب کسی کا وقت آئے گا پھر ہی موت آئے گی، کسی بہانے سے آ جائے، لیکن پہچانا جاتا ہے کہ انسانیت کا ہمدرد کون ہے اور وہ اپنا حق پہ چلنے والا کون ہے، اور انسانیت کا دشمن کون ہے۔ تو آج انسانیت کا دشمن یہ کہ یزید، فرعون، نمرود اور ابلیس بنا ہوا ہے۔ یہ اتنی مخلص یہ کانفرنس ہے جو امن معاہدہ کی طرف بلایا جنیوا میں، اور جو ایران کے صدر وغیرہ کو دھمکیاں دی جان سے مار دینے کی، تو یہ ثابت ہوا کہ انسان نہیں، یہ بے غیرت ہے، جس کی ہمارے حکمران
اور فوج کے جنرل تائید کرتے ہیں اور اس کے سامنے ڈرتے ہیں۔ جب یہ ایسی دوگلی پالیسی رکھ کے دوگلے انسان کے ساتھ یہ چلنا ہے تو پھر تو یزید کی پالیسی کو اختیار کیا۔ تو یزید آج دنیا میں ٹرمپ ہے، امریکہ کی پالیسی ہے۔ تو امن تو جب ہوتا ہے جب کوئی انسانیت کی کانفرنس ہو رہی ہو۔ کانفرنس تو کر رہا ہے یزید، تو اللہ پاک سے ڈریں اور یزید کو چھوڑ دیں، کیونکہ آپ لوگوں نے یزید کا کھایا ہے اور یزید آپ کو تحفظ دیتا ہے، ہمارے ملک پاکستان کی حکومت کو بھی اور فوج کے ہائی افسران کو بھی۔ تو اللہ پاک سے ڈریں اور ذوالفقار علی بھٹو جیسی اسلامی کانفرنس اکٹھی کریں اور پورے اہل اسلام اکٹھا ہوں اور یزید سے کنارہ کریں۔ اللہ نے ہم کو بہت کچھ دیا ہے، تو اللہ پاک بہتر کرے گا۔ ہمارا ملک پاکستان آئے دن ٹیکس، آئے دن نئی سے نئی پالیسی، آئے دن نیا سے نیا اپنی یہ بجٹ پاس کیا جاتا ہے کہ بھئی ہم ملک میں کیا ہوگا، غریب مظلوم عوام کس طرح سے مقروض ہوگی اور ان کو کیسے لوٹا جائے گا، اور ان کے بیماری کے علاج ہمارے حکمرانوں کے، فوج کے جنرلوں کے، عہدیداروں کے ہوتے ہیں۔ بیرون ملک میں غریب مظلوم عوام یہاں بلکتی ہے، روتی ہے۔ تو بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں اور ہمارے ملک پاکستان میں تمام یونینیں قرآن پاک کا نظام نافذ کروانے کے بابت احتجاج کریں۔ یزید کی پالیسی کو نکلنا بہت ضروری ہے، ایران جیسا خوددار حکمران بننا بہت ضروری ہے۔ تو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی، اللہ اس کی آخرت بہتر کرے، اس کے اہل خانہ کی آخرت بہتر کرے، اس کی میناب کی بچیوں کی آخرت بہتر کرے، سکول کی جو یزید کا تو شہید ہوئی۔ تو پھر بھی درد نہیں آ رہا کہ عزت مند کون ہے اور غیرت مند، عزت مند کا ساتھ دینا چاہیے، بے غیرت کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ بے غیرت کے پاس بہکا بہکا کے لے جاتے ہو کہ ہم امن کرواتے ہیں، یہ امن کروانا ہے؟ یہ یزید کی پیروکاری کا ٹھوس ثبوت ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان میں ایٹم پلانٹ لے گیا 1974 میں، اور ڈاکٹر عبدالقدیر نے اس کو ترجیح دی۔ اللہ ان دونوں کی آخرت میں، جس کا دشمن جنرل جا بنا۔ اگر ذوالفقار علی بھٹو کو مجبور کیا جاتا اور احتجاج کیا جاتا، قرآن پاک کا نظام نافذ ضرور ہوتا، لیکن آج یزید کی پالیسی پاکستان میں چل رہی ہے، تو پاکستان کیسے اسلامی ملک بن سکتا ہے؟ تو لیکن یہ جب بنے گا جب یزید کی پالیسی کے خلاف احتجاج کریں گے تمام پارٹیاں، تمام یونینیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو آج ملک کو برباد کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہماری دردمندانہ درخواست ہے اپنے تمام عہدیداروں سے اور تمام سیاسی پارٹیوں سے اور تمام یونینوں سے، جو پاکستان میں یونین ہیں، چاہے وہ عدلیہ کی ہیں، انتظامیہ کی ہیں، اور چاہے وہ عوام کی ہیں، تاجروں کی ہیں، اللہ کو پہچان لیں اور پاکستان میں قرآن پاک کا نظام نافذ کروائیں اور یزیدانہ نظام سے نکل جائیں اور یزید کی پالیسی سے نکل جائیں، اگر اپنی آخرت بہتر سے چاہتے ہوتے۔ موت کے بعد ورنہ بھائی دو ہی راستے ہیں، ایک جنت کا ہے اور ایک جہنم کا ہے۔ تو جہنم کے راستے سے پناہ مانگ لیں اور جنت کے راستے کو اختیار کر لیں، اور ایران جیسے خوددار حکمران بنے، ایران جیسی حکومت چلائیں اور ایران جیسے سپریم لیڈر بن کے دنیا میں جئیں، اور اس ملک میں میرٹ پر تاکہ حکومتیں بڑھ سکیں اور میرٹ پر قرآن پاک کے تابع ہو کے نظام چل سکے۔ یہ ہماری دردمندانہ درخواست ہے۔ پاک ایران زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔